السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ منظر آپ تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اپنے ہی یوٹیوب چینل MS آن لائن کلاسز پر۔ دوستو، آپ سب کو تو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے کہکشاں اردو درخشاں اردو کلاس 10 کا جو ہے چیپٹر 4 کو پڑھ چکے تھے، جس کا نام تھا کٹی ہوئی شاخ۔ یہ آپ کا اس کا یہ صنف تھا افسانہ، یعنی آپ کا تیسرا افسانہ تھا، جس کا مصنف تھا قمر جہاں، ہے نا۔ چلیے، آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اسی چیپٹر کا معروضی سوالات، یعنی آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن، ہے نا۔ چلیے، آئیے سب سے جو آپ کو پہلا سوال ہے، کہہ رہا ہے کہ قمر جہاں نے کیا قمر جہاں نے افسانہ نگاری کب سے شروع کیا، ہے نا۔ قمر جہاں نے افسانہ نگاری کب سے شروع کیا، تو ہم لوگ پڑھ چکے تھے کہ 15 سال کی عمر سے ہی قمر جہاں نے افسانہ جو ہے لکھنا شروع کر دی تھی، ہے نا۔ تو آئیے، آپشن اے آپ کا ہے 1964، یا آپ کا بی میں ہے 1965، یا آپ کا سی میں ہے 1966، یا آپ کا ڈی میں ہے 1967، ہے نا۔ تو ہم لوگ پڑھ چکے تھے کہ قمر جہاں نے افسانہ نگاری کب سے شروع کیا تھا، تو 1966 سے۔ یہ آپ کا آپشن سی جو ہے رائٹ اور صحیح آنسر ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آپ کا سوال دوسرا کہہ رہا ہے کہ افسانہ کٹی ہوئی شاخ کے افسانہ نگار کون ہے نا۔ یعنی افسانہ کٹی ہوئی شاخ کو جو ہے کون لکھا ہے، اس کا مصنف کون ہے۔ آپشن اے میں ہے قمر جہاں، بی میں ہے سہیل عظیم آبادی، اور سی میں ہے ڈاکٹر نگار عظیم، یا آپ کا ڈی میں ہے جیلانی بانو۔ تو آپ کو پتا ہوگا کٹی ہوئی شاخ جو ہے کس کا افسانہ ہے، اس کو کون لکھا ہے، اس کا مصنف رائٹر کون ہے، تو قمر جہاں ہے نا۔ کیونکہ چھوٹی قاف سے کٹی ہوئی شاخ اور بڑے قاف سے جو ہے آپ کا قمر جہاں، یہ آپ کا ٹرک تھا یاد کرنے کا۔ یہ آپشن اے جو ہے آپ کا رائٹ اور صحیح آنسر ہے۔ چلیے، سوال تیسرا کہہ رہا ہے کہ قمر جہاں کا کون سا افسانہ شامل نصاب ہے، یعنی آپ کے سلیبس میں، آپ کے بک میں قمر جہاں کا کون سا افسانہ ہے نا۔ آئے دیکھتے ہیں، یہ آپ کا چارہ گر اے میں ہے کٹی ہوئی شاخ، بی میں ہے اجنبی چہرے، اور یاد نگر۔ کیا بولا ہے؟ قمر جہاں کا کون سا افسانہ شامل نصاب ہے، آپ کے بک میں ہے۔ تو کٹی ہوئی شاخ جو ہے آپ کے بک میں ہے، تو کون لکھا ہے؟ قمر جہاں اس کو لکھا ہے، کٹی ہوئی شاخ افسانہ۔ آپشن بی جو ہے آپ کا رائٹ اور صحیح آنسر ہے نا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ یہ آپ کا سوال چوتھا کہہ رہا ہے کہ نوجوانی میں ڈیش ڈیش خالی جگہ کو پر کرے، ہے نا۔ نوجوانی میں، ہے نا۔ آپشن اے میں ہے آپ کا جھوٹ اور سچ کی تمیز مشکل سے ہوتی ہے نوجوانی میں، اور جھوٹ اور سچ کی تمیز آسانی سے ہوتی ہے۔ بی میں ہے آپ کا سی میں ہے جھوٹ اور سچ کی تمیز بہت آسانی سے ہوتی ہے، اور آپ کا ڈی میں ہے جھوٹ اور سچ کی تمیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو کیا کر رہا ہے کہ نوجوانی میں جو ہے جھوٹ اور سچ کی تمیز مشکل سے ہوتی ہے، یا آپ کا آپشن اے جو ہے صحیح اور رائٹ آنسر ہے نا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آپ کا سوال پانچواں کہہ رہا ہے کہ قمر جہاں کے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے نا۔ ہم لوگ پڑھ چکے تھے قمر جہاں کے جو ہے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے۔ آئیے، آپ کا اے میں ہے انوکھی مسکراہٹ، آپ کا بی میں ہے چارہ گر، اور آپ کا سی میں ہے یہ چارہ گر، کیا چارہ گر، یا آپ کا سی میں بھی ہے چارہ گر، اور آپ کا ڈی میں ہے آنکھ مچھولی، ہے نا۔ تو ہم لوگ کیا پڑھ چکے تھے؟ قمر جہاں کے افسانوی مجموعے کا نام کیا تھا، تو ہم لوگ پڑھ چکے تھے آپشن سی جو ہے آپ کا چارہ گر، یا آپ کا چار چہرے ہوگا، لیکن آپ کا آپشن سی جو ہے آپ کا رائٹ اور صحیح آنسر ہے۔ چارہ گر اس کا جو ہے قمر جہاں کے جو ہے افسانوی مجموعے کا نام ہے نا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ یہ آپ کا سوال 6 کہہ رہا ہے کہ مادہ پرستی سے آپ کیا سمجھتے ہیں۔ مادہ پرستی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا بولا ہے؟ دولت کی ہوش اے میں ہے، آپ کا بی میں ہے دنیاوی عیش و عشرت سے محبت، یا آپ کا دونوں بی اور اے، آپ کا سی میں ہے، اور آپ کا ڈی میں ہے جائز خواہشات کی تکمیل کے لیے دولت حاصل کرنا۔ تو آپ کا آپشن کیا ہے؟ آپ کا مادہ پرستی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دولت کی ہوش اے، اور آپ کا بی ہے دنیاوی عیش و عشرت سے محبت۔ آپ کا آپشن اے اور بی یہ آپ کا رائٹ آنسر ہے، یعنی آپ کا آپشن سی جو ہے رائٹ اور صحیح آنسر ہے۔ اے اور بی یعنی دونوں، اے اور بی دونوں آپ کا ہے صحیح ہے۔ چلیے سوال 7واں کہہ رہا ہے کہ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ کیا قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟
क्या कह रहा है 1950 में। आपका ऑप्शन ए है, आपका बी है 1952 और आपका सी है 1953 ईस्वी और आपका डी है 1954 ईस्वी। तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे, कमर जहां की पैदाइश जो है कब हुई थी, 1952 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1952 में हुई थी। आपका 7 का जो है ऑप्शन बी आपका सही और राइट आंसर है 1952 ईस्वी, है ना। चलिए, आपका सवाल 8 कह रहा है कमर जहां की वफात कब हुई। कमर जहां की वफात कब हुई, 2013 और 2004, 2014 बी में है, या आपका सी में है 2015 और आपका सी में है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे, कमर जहां की वफात जो है 1900, आपका यहाँ तो है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन ए जो है आपका डी जो है आपका सही और राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं, है ना। चलिए, आपका सवाल कर रहा है 9, कमर जहां की पैदाइश समस्तीपुर जिला के किस गांव में हुई, है ना। समस्तीपुर जिला के किस गांव में हुई, तो ऑप्शन ए में है बुजुर्ग द्वार, आपका बी में है सुलह बुजुर्ग, या आपका सी में है भवा बुजुर्ग, या आपका डी में है क्या हुसैनिया, है ना। आइए, आपका ऑप्शन जो है, हम लोग क्या पढ़ चुके थे, कमर जहां की पैदाइश जो है समस्तीपुर जिला के किस गांव में हुई थी, तो आपका बुजुर्ग द्वार, या जो आपका राइट और सही आंसर है ए, है ना। चलिए, ये आपका 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कमर जहां की तसनीफ कौन है। इनमें कमर जहां की तसनीफ कौन है। आइए, ए में है हर्फ अव्वलीन, या आपका बी में है हर्फ आगही, या आपका सी में है हर्फ आखिर, या आपका डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें कमर जहां की तसनीफ कौन सा है, हम लोग पढ़ चुके थे हर्फ आगही, ये इसका क्या हर्फ आगे ही इसका तनकीदी तसनीफ है ना। चलिए, आगे चलते हैं। आपका सवाल 11 कह रहा है कमर जहां की तसनीफ हर्फ आगे ही किस नौइयत की है, यानी किस टॉपिक में लिखा हुआ है ना, क्या है इसका मतलब, है ना, क्या सिनफ है। आइए, कमर जहां की तसनीफ हर्फ आगे ही किस नौइयत की है, तो हम लोग पढ़ चुके थे। आपका ऑप्शन ए है तनकीदी, आपका बी है सवानह, या आपका सी में है मजहबी, या आपका डी में है खाका निगारी। तो हम लोग कमर जहां की तसनीफ हर्फ आगे ही किस नौइयत की है, किस सिनफ का है, तो हम लोग पढ़ चुके थे, ये इसका तनकीदी है। ऑप्शन बी आपका ए जो है सही और राइट आंसर है तनकीदी, है ना। चलिए, ये आपका सवाल कह रहा है 12 कह रहा है कमर जहां ने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज किस कॉलेज से किया, है ना। कमर जहां ने अपनी तदरीसी यानी पढ़ाने का जो है कैरियर का आगाज शुरू किस कॉलेज से किया था, हम लोग पढ़ चुके थे स्टार में, है ना। या आपका है मगध महिला कॉलेज पटना, या आपका बी में है सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर, या आपका सी में है क्या एम मुजफ्फरपुर, या आपका डी में है क्या अरुण महिला कॉलेज। तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे, कमर जहां ने अपने तदरीसी कैरियर का आगाज जो है किस कॉलेज से किया था, सुंदरवती जो है महिला कॉलेज यानी भागलपुर से किया था। आपका ऑप्शन बी जो है सही और राइट आंसर है ना। चलिए, आगे चलते हैं। आपका सवाल 13 कह रहा है दर्ज झेल यानी निम्नलिखित अफसानवी मजमुआ में से कौन कमर जहां का नहीं है, क्या बोला है, नहीं है। तो आपका चारागर, ये आपका कमर जहां का है। अजनबी चेहरे, ये भी है। चार चेहरे, ये नहीं है। यादनगर, ये भी कमर जहां का ही अफसाना है ना। चलिए, तो क्या बोला है, दर्ज झेल अफसानवी मजमुए में से कौन कमर जहां का नहीं है, तो आपका चार चेहरे जो है ये आपका नहीं है, क्योंकि ये आपका सुहेल अजीम आबादी का लिखा हुआ है, जिसका शाया हुआ था 1934 में। चार चेहरे, आपका ऑप्शन सी सही और राइट आंसर है। यह आपका चारागर और अजनबी चेहरे, यादनगर, यह आपका कमर जहां के जो है अफसानवी मजमुआ है ना। चलिए, आगे चलते हैं। आपका सवाल 14 कह रहा है अफसाना निगारो, क्या अफसाना निगारी के अलावा कमर जहां की अदबी मसरूफियात और क्या है। कमर जहां अफसाना निगारों की अफसाना निगारी के अलावा कमर जहां की अदबी मसरूफियात और क्या है, तो क्या बोला है, इंशाइया निगारी, या आपका बी में है तनकीदी मजमून निगारी, या आपका सी में है खाका निगारी, और आपका डी में है तारीख निगारी। तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे, अफसाना निगारी के अलावा कमर जहां की अदबी मसरूफियात और क्या है। यह आपका सवाल 14 का जो है ऑप्शन आपका बी तनकीदी मजमून निगार है। आपका ऑप्शन बी जो है
صحیح اور رائٹ آنسر ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، آپ کا سوال 15 کہہ رہا ہے کہ کی کس کے قمر جہاں کی کسی ایک تنقیدی تصنیف کا نام لکھیے۔ کیا بولا ہے؟ قمر جہاں کی کسی ایک تنقیدی تصنیف کا نام لکھیے۔ آئیے دیکھتے ہیں آپ حرف آگے ہی اردو شاعری پر ایک نظر، آپ کا بی میں سی میں ہے حرف وفا، اور آپ کا ڈی میں ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ تو ہم لوگ کیا پڑھ چکے تھے؟ قمر جہاں کی جو ہے کسی ایک تنقیدی تصانیف کا نام کیا تھا؟ حرف آگے ہی، جو اس کا تنقیدی مضامین ہے نا، تنقیدی مضامین ہے، یہ حرف آگے ہی آپ کا آپشن اے جو ہے صحیح اور رائٹ آنسر ہے نا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، آپ کا سوال 16واں کہہ رہا ہے کہ افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں ایک ہی مرد کردار ہے، اس کا نام کیا ہے؟ افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں جو ہے ایک ہی مرد کردار ہے، اس کا نام کیا ہے؟ دیکھتے ہیں، آپ کا آپشن اے میں ہے اسعد عین سے ہے، یا آپ کا بی میں ہے اشعر، یا آپ کا سی میں ہے اسد، یا آپ کا ڈی میں ہے اسید۔ تو ہم لوگ کیا پڑھ چکے تھے؟ افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں جو ہے ایک ہی مرد کردار ہے، اس کا نام کیا تھا؟ اسد، یعنی الف سین دال، یا آپ کا سی جو ہے آپ کا رائٹ اور صحیح آنسر ہے اسد، ہے نا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، آپ کا سوال 17 کہہ رہا ہے ایک پروفیسر ہونے کی حیثیت سے قمر جہاں کس عہدے تک پہنچی، ہے نا، کس عہدے تک پہنچی، کس درجہ تک، کس بلندی تک پہنچی، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک پروفیسر ہونے کی حیثیت سے قمر جہاں کس عہدے تک پہنچی۔ آپ کا آپشن اے ہے صدر شعبہ اردو، اور آپ کا بی ہے پرنسپل، یا آپ کا سی ہے رجسٹرار ٹرار، اور آپ کا ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ کا کیا ہے آپشن؟ آپ کیا پڑھ چکے تھے؟ ایک پروفیسر ہونے کی حیثیت سے قمر جہاں جو ہے کس عہدے تک پہنچی تھی؟ تو آپ کو پتا ہوگا کہ صدر شعبہ اردو، یعنی اردو وبھاگ کے جو ہے ادھیکش بنے تھے۔ تو صدر شعبہ اردو آپ کا جو ہے آپشن اے رائٹ اور صحیح آنسر ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، آپ کا سوال 18 کہہ رہا ہے کہ قمر جہاں کا تعلق بہار کے کس ضلع سے ہے نا؟ قمر جہاں کا تعلق بہار کے کس ضلع سے ہے؟ کیا بولا ہے؟ آپ کا اے دربھنگا، بی ہے مظفر پور، یا آپ کا سی ہے سمستی پور، آپ کا ڈی ہے بھاگل پور۔ کیا ڈی ہے آپ کا بھاگل پور، یا آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر کیا ہے؟ قمر جہاں کا تعلق جو ہے بہار کے سمستی پور ضلع سے تھا۔ آپ کا آپشن سی جو ہے رائٹ اور صحیح آنسر ہے۔ چلیے 19 کہہ رہا ہے کہ قمر جہاں کے والد کا کیا نام تھا؟ قمر جہاں کے والد کا کیا نام تھا؟ تو آپ کا آپشن اے میں ہے سید عطاء الحق، یا آپ کا سید رضا الحق، بی میں ہے، اور آپ کا سی میں ہے انوار الحق، یا آپ کا ڈی میں ہے سید ضیاء الحق۔ تو ہم لوگ کیا پڑھ چکے تھے؟ قمر جہاں کے جو ہے والد کا نام کیا تھا؟ سید عطاء الحق، جو آپ کا آپشن اے میں ہے صحیح اور رائٹ آنسر، کیا سید عطاء الحق، ہے نا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، آپ کا سوال 20 کہہ رہا ہے کہ اجنبی چہرے کس کی تصنیف ہے نا؟ اجنبی چہرے کس کی تصنیف ہے؟ آئے دیکھتے ہیں، یا آپ کا اے میں ہے نگار عظیم، آپ کا بی میں ہے قمر جہاں، اور آپ کا سی میں ہے شکیل اختر، یا آپ کا ڈی میں ہے سہیل عظیم آبادی، ہے نا۔ اجنبی چہرے کس کی تصنیف ہے؟ تو ہم لوگ کیا پڑھ چکے تھے؟ نگار عظیم کا تو نہیں ہے، قمر جہاں کا ہے۔ کس کا ہے؟ قمر جہاں کا ہے، آپشن بی آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے۔ چلیے آپ کا سوال 21 کہہ رہا ہے قمر جہاں نے ایم اے پی ایچ ڈی کی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ کیا قمر جہاں نے ایم اے اور پی ایچ ڈی کی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ آئیے، یا آپ کا متھلا یونیورسٹی، یا آپ کا بی میں ہے پٹنہ یونیورسٹی، یا آپ کا سی میں ہے بھاگل پور یونیورسٹی، اور آپ کا کیا ڈی میں ہے مگدھ یونیورسٹی۔ آئیے آپ کا سوال 21 کا جو ہے آپ کا آپشن کتنا ہے؟ آپ کا سوال 21 کا ہم لوگ دیکھتے ہیں کتنا ہے آپ کا۔ یہ بھاگل پور یونیورسٹی جو ہے آپ کا آپشن سی ہے نا، صحیح اور آپ کا رائٹ آنسر ہے، یا آپ کا 21 کا ہے نا۔ چلیے آپشن آپ کا بی پٹنہ یونیورسٹی جو ہے نا ایم اے پی ایچ ڈی کی تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی، یا آپ کا آپشن بی جو ہے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے نا۔ چلیے سوال آپ کا 22 کہہ رہا ہے کہ افسانہ جنون وفا، کیا افسانہ جنون وفا کی اشاعت کس رسالے میں ہوئی؟ افسانہ جنون وفا کی اشاعت کس رسالے میں ہوئی؟
यानी प्रकाशित पब्लिश कब हुई, तो ये कह रहा है कि सुबह 9 पटना, आपका ज़ुबानो अदब पटना, या आपका ईवान अदब दिल्ली, या आपका रूह अदब कोलकाता। तो आप क्या पढ़ चुके थे, अफसाना जुनून वफा की जो है इशाअत किस रिसाले में हुई थी, तो आपका जो ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है सुबह 9 पटना, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया, अब आप पढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। चलिए चलिए ये रहा आपका मुख्तसर सवालात मा जवाबात, है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। चलिए सबसे जो आपका पहला सवाल कह रहा है कि कमर जहां के एक अफसानवी मजमुए का नाम लिखिए। क्या कह रहा है, कमर जहां के एक अफसानवी मजमुए का नाम लिखिए, है ना। चलिए आपका जवाब कह रहा है कि इनके अफसानवी मजमुए का नाम क्या था, चारागर। क्या था, चारागर। इसका तो वैसे 3 अफसानवी मजमुआ शाये हुआ है, चारागर, चार चेहरे, और न चार चेहरे नहीं, क्या ये अजनबी चेहरे, और जो है आपका यादनगर, है ना। तो क्या बोला है, एक अफसाने बोला है, एक अफसानवी मजमुए का नाम लिखिए, तो आपको एक ही लिखना है, यानी कमर जहां के एक अफसानवी मजमुए का नाम क्या है, चारागर है ना। चलिए आपका सवाल दूसरा कह रहा है कि कमर जहां के अफसाने का उन्वान यानी टॉपिक कटी हुई शाख क्यों है ना। कह रहा है कि जवाब आपका कमर जहां के अफसाने का उन्वान कटी हुई शाख इसलिए है, इसलिए, चलिए कमर जहां के अफसाने का उन्वान कटी हुई शाख इसलिए है कि इस अफसाने का मरकजी किरदार असद दौलत कमाने के होश में अपने समाज से कट चुका था। क्या, अपने समाज से क्या हुआ था, कट चुका था। तो क्या बोला है, कमर जहां के अफसाने का उन्वान कटी हुई शाख क्यों है, क्या इसका वजह है, तो बता रहा है जवाब में, कमर जहां के अफसाने का उन्वान कटी हुई शाख इसलिए है कि अब हाँ, उस अफसाने का मरकजी किरदार, है ना, इसलिए है कि यानी उस अफसाने का, इस अफसाने का मरकजी किरदार असद, है ना, मरकजी किरदार कौन था, असद था। तो क्या बोला, असद दौलत कमाने के होश में, दौलत कमाने के होश में अपने समाज से जो है कट चुके थे, इसलिए क्या लिखा है, कटी हुई शाख, कटी हुई टहनी, है ना। चलिए आगे चलते हैं क्या बोला है। सवाल तीसरा कह रहा है कि सिनफ़ अफ़साना की दो मशहूर खसूसियात बयान कीजिए, है ना। जवाब में आपका सिनफ़ अफ़साना की एक खसूसियत इख्तिसार, और दूसरी खसूसियत क्या है, इत्तेहाद, इत्तेहाद ज़मान व मकान। क्या है ना, एक पहला क्या आपका सिनफ़ खसूसियत इख्तियार, क्या खसूसियत, क्या पहला आपका इख्तियार है, और दूसरी क्या है, दूसरी खसूसियत क्या है आपका इत्तेहाद ज़मान व मकान, ये आपका दूसरी है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका सवाल चौथा कह रहा है, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है ना, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है। तो जवाब में क्या है कि कमर जहां तलका माझी, क्या तलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू की उस्ताद है ना। कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है, तो क्या बोलिएगा, कमर जहां तलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू की उस्ताद है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका कह रहा है, पांचवा सवाल कह रहा है, कमर जहां की पैदाइश कब हुई, कमर जहां की पैदाइश कब हुई। तो जवाब में क्या है, इनकी पैदाइश 1951 या फिर 52 ईस्वी में हुई। ये आपका दोनों रहेगा, है ना। चलिए 1951 52, है ना। कमर जहां की पैदाइश कब हुई, उनकी पैदाइश 1951 या 52 ईस्वी में हुई, है ना। चलिए आपका सवाल छठा कह रहा है कि कमर जहां के वालिद का क्या नाम है, कमर जहां के वालिद का क्या नाम है, तो क्या बोलिएगा जवाब में कि सैयद अताउल हक जो है उनके वालिद का नाम है। कमर जहां के वालिद का नाम क्या है, सैयद अताउल हक है ना। चलिए सवाल आपका सातवां कह रहा है कि कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिले से है ना। कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिला से है, तो जवाब में क्या बोलिएगा, सूबा बिहार के जिला समस्तीपुर से कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक है। क्या, कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिला से है, तो क्या बोलिएगा, सूबा बिहार के जिला समस्तीपुर से कमर जहां का जो है पैदाइशी ताल्लुक है ना। चलिए यह आपका सवाल आठवां कह रहा है, कमर जहां का कौन सा अफसाना, है ना, कमर जहां का कौन सा अफसाना
آپ کے نصاب میں جو ہے شامل ہے نا، شامل ہے، تو جواب کیا بولیے گا؟ جواب ہمارے نصاب میں، کیا ہمارے نصاب میں ان کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ شامل ہے نا، کٹی ہوئی شاخ کیا ہے؟ شامل ہے نا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، آپ کا سوال چلیے ختم ہو گیا، یہ آپ کا کل سوال جو ہے 8 ہی ہے، سبجیکٹو یعنی 2 نمبر کا کوشچن ہے نا۔ چلیے یہ آپ کا کیا، بہار میٹرک اردو کے لیے آج ہی MS یوٹیوب چینل پر جڑے اور مکمل نوٹس کے لیے جو ہے آج ہی نیچے دیے گئے نمبروں پر جو ہے رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں۔ اگر آپ کو PDF چاہیے اس کا، تو اس کا PDF جو ہے آپ فری میں لے سکتے ہیں۔ چلیے اگر ویڈیوز پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل والے آئیکن کو پریس کر نوٹیفیکیشن کو آن کر لو، تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہے آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ چلتے ہیں پھر ہم ویڈیوز کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔